بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے لوگ آج کل پریشان ہیں کہ بہت طبیعت خراب رہ رہی ہے، معدہ خراب رہ رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں، کسی کو شوگر کے مسئلے ہیں، کسی کو گردوں کے مسئلے ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو دمہ ہو رہا ہے، کسی کو مثانے کا مسئلہ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ، کبھی ہڈیوں کے درد، کبھی جوڑوں کے درد، کبھی پٹھوں کے درد، کبھی دل کے معاملات۔ دل سے معاملات سے مراد ہے کہ ناظرین کچھ سانس میں تکلیف، کبھی سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف، کبھی تھک جانا۔ ناظرین، ان تمام حالات میں آج کل عوام گھری ہوئی ہے اور ہم لوگ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ یقین کریں کہ جتنا لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس سے زیادہ تو وہ گولیاں لے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے آخرکار؟ آج سے 50 سال پہلے بھی تو زندگی تھی، آج سے 100 سال پہلے بھی تو زندگی تھی۔ اس وقت تو اتنی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ کیا آپ نے سنا کہ لوگ اتنا زیادہ ہوتے تھے بیمار؟ بیچ میں کبھی سالوں میں ایک دفعہ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، گولیاں تو ہوتی ہی نہیں تھیں، تو پھر اموات تو اتنی نہیں ہوتی تھی، زندگی بھی لمبی ہوتی تھی۔ 80 سال کا ہو کے بھی 20-20 کلومیٹر چلتے تھے، لمبے سفر کرتے تھے۔ آج بھی دیہات میں جائیے اور آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ لمبے سفر پیدل کرتے ہیں اور اتنا لمبا چلتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہ کام بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ان کی لائف اتنی آرام دہ نہیں ہے، وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین کہ ہماری زندگیوں میں اتنی جو ہے وہ پریشانی ہے بیماریوں کی وجہ سے؟ ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا بھی اس پہ اسٹڈی کریں، میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ٹوٹلی ڈیپینڈنگ آن آور لائف سٹائل۔ ہم لوگوں کا لائف سٹائل ایک ایسا ہو چکا ہے جو کہ بیماریاں پیدا کرنے والا لائف سٹائل ہے۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے میزان ختم کر دیا ہے۔ میزان کیا ہوتا تھا؟ اٹھنے بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا سونا، سب کچھ ایک میزان ہوتا تھا، لوگ اس پہ چلتے تھے، جو کہ آج کل اب ختم ہو چکا ہے۔ جب سے یہ ہم نے میزان چھوڑا ہے اپنی زندگی سے، ہم پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب یہ دیکھیے کہ مزدور تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے اور کتنا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اتنی اینٹیں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس بیچارے کی کیا خوراک ہوتی ہے؟ ایک مزدور سے زیادہ ایک اس بندے کی خوراک ہے جو کہ گھر میں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر لیتا ہو، یا کچھ بھی آفس کی چند فائلیں سائن کر لیتا ہو، اور اس کی خوراک بہت زیادہ ہے۔ وہ ایسی ڈائٹ لے رہا ہے، ایسی وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کیلوریز انٹیک کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کی کیلوریز کاؤنٹ کریں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ایک بندہ اتنا زیادہ کھا رہا ہے۔ اب جب آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہیں، کیلوریز آپ لے رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے 4000 کیلوریز کھا لیں اور کام آپ کر رہے ہیں 50 کیلوری کا، تو باقی 3950 کیلوری آپ کہاں کریں گے؟ بتائیے۔ چلیں لیٹس سے کہ آپ نے 4000 میں سے 2000 کیلوریز بھی خرچ کر لیے، آپ نے تھوڑا سا کام کر لیا، چل پھر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، پھر بھی 2000 کیلوریز تو آپ نے کھائی ہوئی ہیں، اب باقی کہاں گئیں؟ وہ فیٹ بنے گا آپ کے جسم کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ چربی بھی بنے گی، پھر وہ آپ کا موٹاپا بھی آئے گا، آپ کا وزن بھی بڑھے گا، پھر کولیسٹرول بھی بنے گا، کیا کیا ہوگا ناظرین۔ اور اگر کولیسٹرول پہ ہم آئیں تو یقین کیجئے کہ ہم جو آج کل کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، وہ کھانے میں ٹیسٹ لانے کے لیے یقین کریں کہ پانی کم اور تیل زیادہ تیر رہا ہوتا ہے۔ میرے سامنے جب کوئی کھانا پیش ہو نا شوربے والا، اور اس میں تیل ہی تیل ہو، تو یقین کریں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خلاص اب میں اپنے اندر بیماری ڈالنے والا ہوں، اب یہ بیماری میرے اندر اب آنے والی ہے۔ چاول بھی کھائیں تو ایک چاول ڈوبا ہوتا ہے تیل میں۔ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کوکنگ آئل۔ کوکنگ، پکانے والا تیل، ناٹ ایٹنگ آئل، اٹس ناٹ اوور فوڈ۔
یہ تو ہماری خوراک ہی نہیں ہے جس کو ہم سب سے زیادہ انٹیک کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے ساتھ بھی ہوئی، میرا بھی وزن بڑھ گیا، 75 سے 98 پہ چلا گیا۔ اور میں جب بابا جی عرفان الحق صاحب جو کہ دنیا کے مانے جانے روحانی استاد ہیں، اور روحانیت میں ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 30 سال سے ہے، تو ان سے میں روحانیت سیکھ رہا تھا، تو میں جب بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو میری طرف ایسے دیکھنا شروع کر دیتے تھے، دیکھتے رہتے۔ میں دیکھتا کہ ابھی بھی بابا جی میری طرف دیکھ رہے ہیں، پھر میں نظریں نیچے کر لیتا۔ تو ایک دن کہتے ہیں، یار شاہد، اللہ نے تمہیں اچھا بنایا، اچھا بھلا بنایا، لیکن تم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ میں نے کہا جی بابا جی حکم کیجئے۔ کہتے ہیں یہ جو تمہارا پیٹ نکلا ہوا ہے، یہ جو تمہاری ویسٹ اتنی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو تمہارے اندر موٹاپا ہے، یہ ڈبل چن ہے، یہ دیکھو یہ تو نہیں اچھا تمہاری صحت کے لیے۔ تم اگر اپنی فٹنس میں ہوتے تو اور زیادہ اچھے لگتے، تمہیں لباس پہنا بھی اچھا لگتا۔ یقین کیجئے کہ مجھے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، حتیٰ کہ میری بیوی نے بھی مجھے بار بار کہا، لیکن میں نے وہ بات ٹال دی۔ لیکن جب بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے 2-3 بار یہ بات کہی تو میں نے کہا بابا جی آپ حکم کریں کہ میں کیا کروں، مجھے آسان سے آسان طریقہ بتائیے، ورزش کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے کہا کہ کھانا آدھا کر دو، ٹھیک ہے، سبزیاں بے شک جتنی مرضی کھاؤ، روٹی بھی آدھی کر دو، یعنی اناج گندم آدھی کر دو، تمام گندم سے بنی ہوئی چیزیں آدھی کر دو۔ تو میں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے جی۔ میں نے یقین کیجئے کہ 2 روٹیاں کھاتا تھا، دوپہر میں 2 روٹیاں کھاتا تھا، رات کو جو گھر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، میں نے وہ ایک ایک کر دی۔ اور بابا جی نے فرمایا کہ سالن زیادہ کر دو، روٹیاں کم کر دو، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، اس سے پہلے پانی پینا ہے، اور اس کے بعد چہل قدمی 40 قدم۔ میں نے کہا بابا جی وہ ذرا مشکل ہے، باقی صرف چیزیں ٹھیک ہیں، چلے اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں نے ناظرین سونف بھی کھانا شروع کر دی۔ اب مجھے بھوک تو لگتی تھی کیونکہ جسم عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ ناظرین اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے جناب یہ چنے رکھ لیے، بھونے ہوئے چنے، یہ میں تھوڑے سے کھا لیتا تھا، بھوک مٹ گئی۔ پھر اس کے بعد کوئی اور چیز کا دل کرے تو میں نے یہ مکئی رکھ لی، میں نے یہ مکئی کھانا شروع کر دی۔ اب طاقت چاہیے تھی، طاقت گندم سے زیادہ آتی ہے۔ یقین کیجئے ناظرین کہ میں نے یہ جو ہے یہ سفر جل کھانا شروع کر دیا۔ جو بندہ یہ سفر جل کھاتا ہے یقین کیجئے کہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقت والی غذا ہے۔ میں قسم نہیں اٹھانا چاہتا، قسمیں کھانے والا بندہ عموماً جھوٹا ہوتا ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک زندگی میں نے جتنی غذائیں کھائی ہیں اس ایج میں، آج تک یہ سب سے زیادہ طاقت والی غذا ہے۔ میں جب یہ کھا لیتا ہوں یقین کیجئے کہ میرے دن کی وہ پوری انرجی بھر جاتی ہے، اور میری سکن جو ہے وہ چھائیاں پڑ گئی تھی بہت زیادہ۔ میں نے کچی سونف کھانا شروع کر دی، کچی سونف کھانے سے بھی سکن بہتر ہوگی۔ ابھی یقین کیجئے کہ میں نے یہ ارکے سونف ہے، یہ والا یہ ارکے سونف ہے، میں رات کو جو ہے وہ 1 چمچ پی لیتا ہوتا ہوں صبح میں۔ اس سے یقین کیجئے کہ جلد بھی آپ کی فریش ہو جاتی ہے۔ ابھی میری لائٹنگ کا سسٹم کوئی اچھا نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ سکن کیسی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی صحت کا راز کس چیز میں ہے۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں نا شادیوں میں، جیسے ہی کھانا کھلتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ فری کا کھانا ہے، ہم نے تو 1000 2,000 سلامی دینی ہے تو آج ایک پورے مہینے کا کھا لو۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کو برن بھی کرنا ہے، اس انرجی کو برن بھی کرنا ہے، جلانا بھی ہے۔ یہ ہمارے پیٹ میں جا کے ہمارے لیے مشکل کرے گا۔ فری کا تو کھانا ہے لیکن یہ فری کا کھانا جو ہے یہ ہمارے لیے مشکل بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز کو دیکھیں، جیسے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک بھی بہت ہے کہ کھانا 3 حصوں میں کھائیے نا۔ تمام دنیا کا ہر دانشور، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا باقی سب باتیں تو پیچھے رہ گی، 1 حصہ پانی کا، 1 حصہ کھانا، تیسرا حصہ ہوا کیوں؟ ناظرین یہ دیکھیے یہ بوتل ہے، اس کا 1 حصہ تھوڑا سا آپ کو خالی نظر آ رہا ہے تو یہ ہل پا رہا ہے۔ اگر میں ناظرین اس کو میں بھر دوں آخر تک، یہ ہلے گا نہیں، اس کے اندر جو پانی ہے یہ ہل ہی نہیں سکتا۔
اب میرا معدہ ہے، اگر میں اتنا کھانا ٹھونس دوں جی بھر بھر کے کھاتا جاؤں حتیٰ کہ میرا کھانا یہاں تک آ جائے کہ مجھے ڈکار بھی نہ آ سکے، وہ ہوگا کیا؟ اب معدے نے تو سکویز کرنا ہے، معدے نے تو چیزوں کو ہلانا ہے۔ اب معدہ اپنے ایسا معدہ جو ہے وہ بڑھتے آپ نے ایسا معدے کو پھلا دیا، بھر دیا آپ نے۔ اب معدے نے تو ہلانا ہے چیزوں کو، چیزیں اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا، وہ ہل ہی نہیں رہی ہیں، اب وہ چیزیں ہل ہی نہیں رہی معدے کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے اوہو سینے میں جلن ہو رہی ہے، ہاں جی، پھر آپ ڈکار کو ترسیں گے، یہ ڈکار آئے، کچھ ہوا آئے، کبھی آپ ایسے ہوتے ہیں، کبھی آپ ایسے ہوتے ہیں، کبھی آپ جمپ لگاتے ہیں، کبھی آپ واک کرتے ہیں۔ او بھائی کیوں ٹھوسا اتنا؟ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ کھانا بھوک رکھ، اگر آپ کی بھوک ہو چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ اپنے اوپر رحم کریں، معدے نے اس کو ہلانا ہوتا ہے، مکس کرنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے نا، یہ خالی ہے نا تو یہ ہل پا رہے ہیں چنے، یہ ہل رہے ہیں چنے۔ اگر یہ میں چنوں سے میں بھر دوں اس جار کو، میں ہلاؤں، ایک چنا نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا اور خلاص سمجھ لیں کہ پھر نہ آپ کو رات کو نیند آئے گی، پھر یہ ہوگا انڈائجیشن ہو جائے گی، معدے میں تیزابیت ہو جائے گی، گیس ہو جائے گی، قبض بھی ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی بھی اجیرن ہو جائے گی۔ میں نے یقین کیجئے کہ اسی فارمولے پہ کام کیا، اور آج تک میں نے الحمدللہ رب العالمین 15 کلو وزن، 15 kg وزن اپنا کم کر لیا ہے۔ اور وہ شرٹیں پینٹیں جو کہ میں نے رکھ دی تھی کہ اب یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، یہ مجھے پوری آنا شروع ہو گئی ہیں، اب سے میں پھر سے پہنتا ہوں، حتیٰ کہ یہ والی شرٹ بھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ بھی اندازہ کریں کہ میں نے پھینک دی تھی کہ شاید اب یہ میرے پہننے کے لائق نہیں رہی، میں اس کے پہننے کے لائق نہیں رہا۔ تو اس لیے ناظرین ذہن میں رکھ لیجئے، کھانا 3 حصوں میں کھائیے، گارنٹی ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، اور نہ کوئی اور بیماریاں لگیں گی۔ اور ایک اور چیز پلیز، سافٹ ڈرنکس کوئی اچھی خوراک نہیں ہے، یہ کوئی ہیلدی فوڈ نہیں ہے۔ سافٹ ڈرنکس بیسیکلی ایسڈ ہے۔ کبھی اپنے باتھ روم کو صاف کر کے دیکھیے، کبھی مٹی کے اوپر ایک طرف تیزاب ڈالیں، ایک طرف اس کے اوپر یہی اپنا سافٹ ڈرنک ڈالیے، میں کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا۔ تیزاب ہوتا ہے نا وہ آپ کا باتھ روم صاف کرنے کے لیے، تھوڑا سا تیزاب کے چند قطرے ڈالیں تو دیکھیں مٹی کیسے آگ لگتی ہے، مٹی کو کیسے وہ پھولتی ہے اور بلبلے نکلتے ہیں اور جلتی ہے، دھواں نکلے گا۔ اور وہی آپ سافٹ ڈرنک بھی ڈال کے دیکھ لیں، وہی چیز ہے، کیوں اپنے معدے کو آگ لگاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ جو آج کل چپس نکلے ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے بالکل، پتہ نہیں کتنے 1000 ڈگری پہ یہ چپس بنتے ہیں، آئل میں بنتے ہیں، آئل پتہ نہیں کس کوالٹی کا ہوتا ہے۔ ان تمام یہ جو جنکس فوڈ ہے نا، یہ جنک فوڈ نے یقین کیجئے کہ ہماری زندگیاں ختم کر کے رکھ دی ہیں، ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اس فاسٹ فوڈ نے۔ اس فاسٹ فوڈ سے بچیے، کوشش کیجئے کہ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں۔ جو بندہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اس کو کبھی بھی جو ہے یہ بڑی بڑی بیماریاں نہیں لگتی ہیں کہ جو کہ لوگوں کو یہ معدے کی لگ رہی ہیں اور اس قسم کی بلڈ پریشر وغیرہ اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب بھی یقین کیجئے کہ میں نے بھی تھوڑی سی بے احتیاطی کی، رمضان تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ بس پکوڑوں کا کھانے کا سیزن ہے، میں نے بھی وہ تلے ہوئے پکوڑے کھائے اور میرا پھر 2 kg وزن بھی 2 kg پھر سے بڑھ گیا، جس کے لیے پھر مجھے اب دوبارہ سے کچھ ڈائٹ مینٹین کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ آئل میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ جب پکوڑے آتے تھے اور میں جب ایسے پکوڑا پکڑتا تھا، تھوڑا سا میں دباتا تھا تو اس کے اندر سے آئل نکلتا تھا، اور پھر میں کہتا تھا یار دل تو بہت کر رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ تمام ان چیزوں سے بچیے اور واک ضرور کیجیے، پلیز واک ضرور کیجیے، اور کم کھانا کھائیں، اس میں آپ کی صحت ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کم کھانا کھائیں گے تو آپ کی صحت ہے، زیادہ کھانا کھانا صحت نہیں ہے۔ بابا جی عرفان الحق صاحب کی میں نے جب ڈائٹ دیکھی تو جتنا ہم لوگ چکھتے ہیں اتنا وہ لوگ وہ کھاتے ہیں، اور بابا جی نے تو اپنا وزن شاید more than 30 kg کم کیا ہے، یقین کیجئے۔ تو وزن کم کیجئے اور صحت پائیے، آپ کو لگے گا آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یقین کیجئے جب آپ ہلکے ہو جائیں گے، کپڑے پہنے بھی اچھے لگیں گے آپ کو، آپ کا فگر بہترین ہو جائے گا، آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔